سر یہ فرمائیے گا، آپ اس میں جواب بھی ان لوگوں کو دے دیجیے جو اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے یا اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ آپ خود اپنی طرف سے جواب فرمائیں کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو آپ قرآن و حدیث سے بھی اور آپ اپنے پرسنل سے بھی جواب دینا. دیکھیے کہ کوئی مومن تو صدیق اکبر سے بغض نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. کوئی مومن نہیں رکھ سکتا. کوئی اناد اور بغض اور دشمنی نہیں رکھ سکتا. صدیق اکبر سے دشمنی کرنا راست اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی اور راست. کیونکہ آپ عقیدۃ الطحاوی پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو جانتے ہیں عقیدۃ الطحاوی میں ہمارا عقیدہ کیا لکھا ہوا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں عمومیت کے ساتھ صحابہ کی بات کہے تو من سب اصحابی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو مجھے گالی دے گا وہ اللہ کو گالی دے گا. ایک تو یہ عام ہے، عام حکم ہے. اب رہی بات خاص کی کہ عقیدۃ الطحاوی میں ایک عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے جس کو ہر مدارس میں پڑھا جاتا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، بڑی کتابیں بات کی ہے نصفی وغیرہ بات میں. عقیدۃ الطحاوی ایک بنیادی کتاب کی بات کہہ رہا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ وہ صحابی جن کا ذکر یقینی طور پر قرآن کریم میں آیا ہے ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، ان کی یا جیسے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قال لصاحبہ، اگر ان کی صحابیت پہ سوال اٹھانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے سیدھا مطلقاً بغیر کوئی فتوے کے، ڈائریکٹلی کافر ہوتا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و طہارت پر کوئی اگر انگلی اٹھائے ڈائریکٹلی کافر ہو جائے گا. حضرت زید جن کا نام قرآن میں فلما قضى زید منها ان کا انکار کرے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. تو یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جن کا ذکر یقینی طور پر قرآن کریم کا حصہ ہے اس حصے کے بارے میں آپ زبان درازی کرے آدمی راست کافر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے. کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات کہی تھی کہ ملائکہ افضل کیوں ہیں، کیونکہ ملائکہ کے اوپر جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن میں کہا گیا ہے. تو انسان کی بشریت افضلیت کے بارے میں جو ہے عام لوگوں کی انسانوں کی اس کے بارے میں تو قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن نص اول ہے. جب اس میں حضرت صدیق اکبر کا جا بجا صحابیت تو کسی نے انکار نہیں کیا ان کی صحابیت کا. اگر کسی کی صحابیت کا اگر قرآن اعتراف کرتا ہے تو سوائے صدیق اکبر کی کسی کی صحابیت کا اعتراف، تنہا صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم ہے. دوسروں کے اپنے فضائل ہیں اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. بات چونکہ میری عادت ہے کہ جب بات گفتگو جس عنوان پر جس گفتگو جس موقع پر وہ ٹاپک پر ہو اسی پر کی جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اگر کوئی میں کسی کو اپنا دوست بناتا، میں نے تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اگر میں کسی کو دوست بناتا وہ صدیق اکبر کو بناتا، صدیق اکبر کو بناتا. تو بے شمار آپ سے بغض رکھنا کیا ہے؟ اللہ سے بغض ہوگا، اللہ کے رسول سے بغض ہوگا، قرآن کریم سے بغض ہوگا. آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی کیا ہوگا؟ آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا نا کہ مومن کیا ہے، وہ کون ہے، ایک شاعر ہے کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لفظ تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے. اب بھائی آقا کریم، اچھا آپ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہر عمل آپ اختیارات والے ہیں، صاحب اختیار ہے، عالم الغیب، اللہ نے علم غیب آپ کو عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے. اگر نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ، ویسے تو اہل سنت والجماعت میں نے سمجھتا کہ اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہو تو ہو، کیونکہ دوسرے جو طبقات ہے جو دوسرے عنوانات کے تحت ہوں گا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع شیعہ حضرات وغیرہ ہے ان حضرات کا صدیق اکبر سے اعتراض ہوتا ہے. اب اعتراض اگر ان کا ہے تو ذرا یہ دیکھنا ہوگا کہ حبیب پاک اپنے پہلو میں جس کو سلا رہے ہیں کیا اس کو کوئی ایسی معمولی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی معمولی شخصیت؟ اب بغض رکھنا کس سے ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے، مصطفیٰ کریم کی پسند چوائس پر آپ کا اعتراض ہوگا. آپ کا اعتراض صرف صدیق اکبر پر نہیں رکے گا، آپ مصطفیٰ کریم کی چوائس ہے، وہ پہلو میں سلائے ہیں. باضابطہ ایک روایت تو ٹھیک ہے اعتراض ہوگا روایت کے اعتبار سے، مگر کہ جب ان کا جنازہ رکھا گیا کہا گیا کہ اگر میں مر جاؤں تو ذرا جنازہ رکھا جائے. جب رکھا گیا تو کہا گیا کہ حبیب کو حبیب کے پاس مصطفیٰ کریم راست طور پر ان کا انتخاب فرمائے ہیں، ہر چیز کے لیے انتخاب فرمائے ہیں. تو اب اس کے علاوہ تو کوئی اور کوئی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ آسمان پر تھوکنا ہے، اگر وہ آسمان پر تھوک رہا ہے تو اپنے چہرے پر تھوک گرے گا. ان کی افضلیت کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں حضرت مولا علی کی تاریخ دمشقی کی تاریخ مدینہ میں، دمشق میں مدینہ دونوں میں بھی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں 4 وجوہات کی وجہ سے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
رشک آتا ہے، یعنی وہ آگے بڑھ گئے ہیں ظاہر اسلام کے اعتبار سے، اسلام کے اظہار میں، چونکہ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کون پہلے لائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسئلہ حل کرتی ہے، کیونکہ روایات ہر جگہ ہے کہ جب بات گفتگو ہو تو پھر تحقیقی میدان میں ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ. چونکہ بعض روایات میں مولا علی کا بھی ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ہے، خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے، حضرت زید کا بھی ہے. تو حضرت امام اعظم نے اس کی ڈویژن کر دیا، مردوں میں، بچوں میں، خواتین میں، غلام، الگ الگ ڈویژن کر دیا. تو دوسری چیز فرمایا کہ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت. تیسری چیز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمانے، قبر مبارک میں آرام فرمانے. مجھے رشک آتا ہے. اور ایک بات فرمائی ہے وہ یہ کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جانا. حالانکہ حضرت علی نے بھی ابتدائی پہلی نمازیں پڑھنے والوں میں نہیں، قائم فرمانے والے، نماز پڑھنے والے، نماز قائم فرمانے والے، اولین نماز کے قائم، کیونکہ مدینہ منورہ جو زمین ہے وہ خود صدیق اکبر کی خریدی ہوئی ہے، اس اعتبار سے نماز کے قائم کرنے والے. تو صدیق اکبر سے بغض رکھنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ سے جنگ کرنا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام ولی، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، ایک عام ولی جو صدیق کرے، علی کرے، جو فاروق کرے، عثمان کرے، وہ ولی بنتا. ولی بننا ہے تو ان چاروں کا چرچا کرا تو ولی بنتا. اس کا بغض دل میں رکھے تو اللہ فرما رہا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں. اب وہ فاروق صدیق اکبر سے راز مرکز سے جا کے آپ جو مرکز ہے، جنریٹر ہے، آپ کھمبوں سے چھوٹے چھوٹے پول پہ ہاتھ لگائے تو شوق لگ رہا آپ کو، بغض رکھے تو لڑائی جھگڑا کرنے جائے، پراپر طریقے سے نہیں جائے اس کے پاس، ڈائریکٹ ہاتھ لگائیں گے. وہ تو جنریٹر ہے، وہ تو مرکز ہے مصطفیٰ کریم جو ولایتوں کے ظاہر و باطن کے فیوز بانٹنے والے حضرات ہیں. تو ان سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اپنے ایمان کا خرابہ کرنا، اپنا دین، دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.